تو رب ہب لی من الصالحین، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اللہ مجھے نیک وکار اولاد دے دے۔ تو رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک وکار بیٹا عطا کر۔ تو سب اپنی اولادوں کے لیے اللہ سے جب دعا مانگیں تو یہ دعا پہلے مانگا کریں، ٹھیک ہے نا؟ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا مانگیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا مانگی اور ہمیں دعا کا طریقہ سکھلایا کہ جب مانگنا ہو اللہ سے تو اللہ سے تابعدار اولاد مانگو، نیک اولاد مانگو، اور اسی پیغمبر کی دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے۔ اب اولاد کا آنکھوں کا ٹھنڈک ہو جانا، یعنی جس وقت یہ کہا نا کہ قرۃ ٹھنڈک کر دے اس کو، اب اولاد کے سارے اعمال اس میں سب آ جاتا ہے۔ یعنی جب آپ دیکھیں اولاد کو آپ کے دل میں راحت پیدا ہو جائے، خوشی پیدا ہو جائے، آنکھ ٹھنڈی ہو جائے آپ کی۔ بیوی کو دیکھیں تو دل ٹھنڈا ہو جائے، بیوی کے لیے دعا کرنی، اچھا ربنا هب لنا من ازواجنا، ہاں جس کی ایک ہو تو وہ ایک کے لیے کرے، جس کے ازواج ہو تو ازواج کے لیے کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ بیوی اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہونا تو یہ بڑا عذاب ہے نا، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہے۔ ہے کوئی اس سے بڑا عذاب شاہ جی؟ بالکل نہیں، اس سے بھی بڑا عذاب اور کوئی نہیں۔ جس کی ایک ہو وہ ایک کے لیے دعا کرے تو خدا اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر، جس کی دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، اور یہ دعا اللہ میری آنکھوں، اب آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی نا، آپ کی زندگی جنت بن گئی، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، آپ کی زندگی جنت بن گئی۔ کل پرسوں ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، میں بہت پریشان ہوں، لیکن ایک بات پہ بڑی خوشی ہے مجھے کہ اللہ نے اس کو سنبھال دیا۔ جبکہ ذاتی طور پر اس آدمی کا یہ حالات میں جانتا تھا کچھ، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کبھی اس کی موت کا سن کر کہ یار یہ بندہ بڑی ہمارا اچھا محسن تھا۔ اس نے کہا حضرت محسن تو تھا آپ کا، ہمیں بھی صدمہ ہے اس کی مر کر اولاد سے اور بیوی سے جان چھوٹی ہے، اچھا ہوا خدا نے اس کو سنبھال دیا ہے۔ یعنی اب دنیا کے پیٹ میں رہنا اس کے لیے اچھا نہیں تھا، زمین کے پیٹ میں جانا زیادہ اچھا تھا، اس کو بیوی اور اولاد نے کھا کے چھوڑا ہوا تھا، اتنا یہ تنگ تھا۔ یہ میں کہا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں، جائیداد کا کوئی مسئلہ نہیں، کاروبار کا کوئی مسئلہ نہیں، بس بیوی اور اولاد کو ہمیشہ یہ غم تھا کہ ہمارا باپ کہیں ہمارے چاچوں کو پیسے نہ دے دے، ہمارے فلاں خاندان میں یہ کسی سے تعاون نہ کر دے، بس ہر وقت لڑائی۔ اور وہ بیچارہ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا ہر وقت، کبھی بیوی کی جھڑکیں کھاتا، کبھی اولاد کی جھڑکیں کھاتا۔ ہاں جی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر اور میری اولاد کو خدا تو متقیوں کا امام کر۔ اور جو آدمی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اگر متقین کا امام دیکھے، اس سے بڑا شرف کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ میں کئی لوگوں کہتا رہتا ہوں بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ، تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ 500 آدمی پیچھے کھڑا ہے، وہ تراویح میں قرآن پڑھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ یار وہ ساری گناہ گار تو نہیں ہے نا، ان میں کتنے متقی ہوں گے؟ تمہاری زندگی میں تم اپنی دعا کو قبول ہوتا دیکھو تو یہ دیکھا کرو کہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے۔